صدیقیت کے توسل سے ہم سب کی حاضری گنبد خضرا کے اندر لگنے والی ہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اس مٹی کی قسم کھائی ہے کہ جس پر اس کا محبوب نالین رکھ کے گزر جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کہ جس کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے، جس کی مٹی تیرے نالین کے بوسے لیتی ہے۔ کیا عظمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا کہ ساری دنیا جس ذات کی قسم کھاتی ہے وہ ذات اس مٹی کی قسم کھا رہی ہے کہ جس نے اس کے محبوب کے جوڑوں کے بوسے لیے ہیں۔ محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جس کی نسبت ہو گئی تیرے نالین کے ساتھ۔ اسلام نے نسبت کو بڑی عظمت دی ہے۔ اسی عظمت کے تصور کے تحت ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عظیم کی نسبت عظیم کر دیتی ہے۔ گلاس ایک ضرورت کی شے ہے، نہ اس سے محبت ہوتی ہے نہ نفرت ہوتی ہے، لیکن اگر گلاس کے اندر کوئی شراب ڈال دے تو ہر شریف آدمی کو اس سے نفرت ہو جائے، کیونکہ ایک گندی شے اس کے اندر اتری ہے۔ اس غلیظ کی نسبت سے گلاس سے بھی نفرت ہو گئی، لیکن اسی گلاس میں اگر کوئی آب زمزم ڈال دے تو ہر شخص کی طلب ہوگی کاش مجھے مل جائے۔ کہ عظیم کی نسبت نے گلاس کو بھی عظمت دے دی۔ نسبت کی عظمت ہر شخص جانتا ہے۔ تو جس مٹی کو حضور کے نالین سے نسبت ہو گئی، جس پر حضور چلے، اس کا مقام یہ بنا کہ اللہ رب العزت اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے۔ آپ تصور کریں کہ وہ مٹی کتنی اونچی ہو گئی حضور کے نالین کو چوم کر، کہ جس مٹی کی اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم نے آ کے یہی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ کتنا اونچا مقام ہے کہ وہ ذات آپ کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم کھا رہی ہے۔ ایک یہ مٹی ہے جس نے حضور کے نالین چومے ہیں، جس پر حضور پاؤں رکھ کے گزر گئے، وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تو دوسری وہ مٹی ہے کہ 15 صدیوں سے جس مٹی پر اپنی قبر میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، تو جہاں یار پاؤں رکھ کے گزر جائے وہ اتنی اونچی ہو جائے کہ اللہ قسم کھائے، تو جس پر یار لیٹ جائے، اس کا محبوب جس مٹی پہ لیٹا ہو، پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ 15 صدیوں سے روضے میں قبر میں جس مٹی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جس مٹی پہ حضور لیٹے ہیں نا، جو حضور کے جسم مبارک کے نیچے آئی ہے، وہ مٹی کعبہ تو کیا، سدرہ تو کیا،
8 جنتیں تو کیا، وہ مٹی خدا کے عرش سے بھی افضل ہے کہ جس مٹی پر اس کا محبوب لیٹا ہے. سنتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں. ایک وہ مٹی جس پر یار نے نالین رکھے، جس پر جوڑے آئے، وہ اتنی اونچی ہو گئی جوڑوں کی نسبت سے، اللہ نے قسم کھائی. ایک وہ مٹی جس پر محبوب لیٹا ہوا ہے، اتنی بلند ہو گئی کہ خدا کے عرش سے بھی اونچی ہے. تیسری وہ مٹی ہے، اب اس کا مقام کون سمجھائے، تیسری مٹی کا، کہ جس مٹی سے حضور کا اپنا پیکر بشری بنا ہے، جس مٹی سے کملی والے کا اپنا جسد بشری بنا ہے. پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا کہ جو یار کے نیچے آئی ہے وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے. تو جس مٹی سے یار کا جسم بنا، جس مٹی سے حضور کا پیکر بچری بنا، جسد نبوت بنا، پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا. اب سمجھ گئے نا بات. اب سنیے صدیق و فاروق کا مقام. امام الانبیاء نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں، جس مٹی سے خدا نے میرا جسم بنایا، جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے میرا صدیق بنا ہے، اسی سے فاروق بنا ہے. جس مٹی سے میرا پیکر بچری بنا، جس مٹی سے حضور کا جسد نبوت بنا، امام الانبیاء فرماتے ہیں اسی مٹی سے میرا صدیق بنا ہے، اسی سے میرا فاروق بنا ہے. اب تصور کریں صدیق و فاروق کا مقام کیا بنے گا کہ جن کی مٹی ہی جسد نبوت سے آئی ہے، حضور کے پیکر بشری سے آئی ہے. ان کا مقام کیا بنے گا. حدیث پاک ہے اور شعراء نے انہی احادیث کے پیش نظر نہ یہ مضمون باندھا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ تصور حدیث سے آیا ہے اور عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ بندہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کا اس کا خمیر ہوتا ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت. اور قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ہے. جب آپ میت کو دفن کرتے ہیں نا، اس پہ مٹی ڈالتے ہیں قبر پہ، پھر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا حصہ پڑھتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کا کیا معنی ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جس سے پیدا کیا اسی میں لوٹا رہے ہیں یا اسی میں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی سے نکال لیں گے قیامت کے. یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے، اس کی تفسیر اٹھائیے. اس کے تحت علماء نے احادیث نقل کیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا وفی سرتہ تراب، الا وفی سرتہ تراب. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں اس نے دفن ہونا ہے. تو اس کی قبر کی مٹی اللہ رب العزت اس کی ناف میں رکھوا دیتا ہے. جن قبروں کو ہم بھول چکے ہیں نا، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، جن قبروں کو ہم بھول چکے ہیں، ان قبروں کی مٹی ہم اپنی ناف میں لیے پھرتے ہیں. یہ حدیث رسول تھی. جن قبرستانوں کو ہم نے اجاڑ دیا، اور قبرستان بعض نے استبل بنا رکھے، بعض نے وہاں جانور باندھ رکھے، بعض وہاں شکاری کتوں سے شکار کھیلتے ہیں.
جن قبروں کو ہم بھول چکے اور جن قبروں کو بگاڑ رہے ہیں اور سنوارنے کی فکر نہیں، ان کی مٹی ہر شخص اپنی ناف میں لیے پھرتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ما من مولود، وہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے الا وفی سرتہ تراب من حفرتہ التی خلق منہا یا من تربتہ التی خلق منہا حتی یدفن فیہا، کہ جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے اور وہیں کی مٹی اس کی ناف میں رکھ دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث سنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کی آبادی میں تھے، باہر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضور کے اصحاب قبر کھود رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کس کی قبر بنا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حبشہ سے آیا تھا، رہنے والا کہاں کا تھا؟ حبشہ کا، اور مدینہ پاک میں فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر بنا رہے ہیں۔ رہنے والا حبشہ کا تھا، فوت ہوا ہے مدینہ پاک میں اور اس کی قبر بنا رہے ہیں۔ جب حضور نے یہ سنا نا کہ حبشہ کا تھا اور مدینہ پاک میں فوت ہوا ہے، امام الانبیاء نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ، حضور نے پڑھا وہ معبود برحق ہے جس کے فیصلے حق ہیں، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا سیک من ارضہ و سمائہ حتی دفن فی التربۃ التی خلق منہا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ اپنی زمین سے کھینچا گیا اور اپنے آسمان کے نیچے سے کھینچا گیا اور جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا اسی مٹی میں یہ دفن ہو رہا ہے۔ تو دو حدیثوں میں حضور نے بتا دیا کہ جس مٹی سے کوئی پیدا ہوتا ہے نا اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ امام الانبیاء کے غلاموں اب بتائیے حضرت عثمان غنی کہاں دفن ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جنت البقیع میں، کہ ان کا خمیر جنت البقیع کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہاں دفن ہے؟ نجف اشرف میں، کہ ان کی مٹی نجف اشرف کی ہے۔ اب بتاؤ صدیق و فاروق کہاں دفن ہے؟ مصطفیٰ کے روضے میں، کہ ان کی مٹی ہی گنبد خضرا کی ہے۔ کہاں دفن ہے؟ حضور کے روضے میں، روضے میں، کہ جہاں کی مٹی حضور کی ہے نا وہیں کی مٹی صدیق اکبر کی، وہیں کی مٹی فاروق اعظم کی۔ ان کے مقام کو کون پا سکتا؟ امام الانبیاء کے غلام ہو، جس مٹی میں وہ دفن ہے یہ سارا ٹکڑا کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے منبر سے لے کر میری عائشہ کے حجرے تک یہ پورا ٹکڑا جنت کا۔ اور محققین علماء فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ جو اتنا ٹکڑا ہے نا یہ اتارا ہی جنت سے گیا، یہ ٹکڑا جنت کا حصہ تھا اور اتار کر اس کو مدینے میں رکھا گیا، حضرت عائشہ کے حجرے سے لے کر حضور کے منبر تک۔ فی الحقیقت یہ ٹکڑا ہی جنت کا ہے، اس لیے کہ اس کی مثال مکہ شریف میں بھی ہے کہ حجر اسود بھی جنت سے آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں میرا گھر ہے وہاں بھی ایک ٹکڑا جنت کا رکھتے ہیں، اور حبیب جہاں تیرا گھر بننا ہے وہاں بھی ٹکڑا ایک جنت کا رکھتے ہیں۔ فی الحقیقت یہ ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اب صدیق و فاروق کا مقام سمجھا رہا ہوں، توجہ کریں۔ امام الانبیاء کے غلام و دنیا کا جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ 3 سوال ہوتے ہیں، اور سوال پاس کر جائے نا، اگر امتحان پاس کر جائے پھر اس کی قبر کو جنت بنا دیتے ہیں۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں مومن کی قبر پھر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ کب؟ جب امتحان پاس کر لے، جب سوالوں میں کامیاب ہو جائے،
وہ ہر کوئی امتحان پاس کرے تو قبر جنت بنتی ہے۔ ابو بکر و عمر کا مقدر دیکھو کہ جن کی قبریں ہی جنت میں بنی ہیں۔ ان جیسا کون کہ جن کی قبریں ہی جنت میں بنی ہیں، قبریں ہی جنت میں بنی۔ انہیں ازل میں چنا گیا تھا حضور کی سنگت کے لیے، یہ حادثاتی طور پر ساتھ نہیں ملے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے چنا پوری کائنات میں سے، اور پھر میرے لیے میرے صحابی چنے۔ اب اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کے بارے میں منہ کھولے نا، آپ کہیں تو چپ کر، ہمیں صحابیوں کا وہ تعارف کافی ہے جو مصطفیٰ کروا گئے ہیں۔ ہمیں کسی جاہل کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تعارف کروائے کہ صحابی کیا تھے۔ خود امام الانبیاء ان کا تعارف کروا گئے کہ پوری کائنات میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا اپنے لیے، اور پھر میرے لیے میرے صحابی چنے۔ دو کلاسز ہیں، دو طبقات ہیں جو ووٹوں سے نہیں بنتے، جو افرادی قوت سے نہیں بنتے، انہیں خدا بناتا ہے۔ کیا ایک نبیوں اور رسولوں کو خدا چنتا ہے، ایک حضور کے صحابیوں کو خدا نے چنا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کس کے سر پہ نبوت کی پگڑی رکھنی اور کس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو چنا نبوت اور رسالت کے لیے، اسی طرح اللہ نے میری صحابیت کے لیے، میری صحبت کے لیے میرے صحابیوں کو چنا۔ اب ہر صحابی حضور کا چنا ہوا ہے، حضور کا ہر صحابی چنا ہوا ہے۔ تو جو ان چنے ہوئوں پہ منہ کھولے، جو ان چنے ہوئوں پہ تان کرے، تو سمجھ جاؤ کہ بدبختی میں بھی وہ چنا ہوا ہے۔ جو ان چنے ہوئوں پہ منہ کھولے اور ان پر بکواس کرے، وہ بدبختی میں بھی چنا ہوا ہے، کیونکہ انہیں خدا نے چنا۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے، جب خدا نے چنا اور یار کے لیے چنا تو کتنے کھرے چنے ہوں گے، کتنے سچے اور کتنے سچے چنے ہوں گے۔ اتنے کھرے تھے اور اتنے اونچے تھے کہ حضور نے پوچھ لیا جبریل، اگر اللہ رب العزت تو ہے نوریوں کا سردار، اللہ تجھ سے پوچھے کہ تجھے بشر بنا دیتے، جبریل کو فرمایا جبریل اگر اللہ تجھ سے پوچھ لے تجھے بشر بنا دیتے ہیں تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ یہ 600 پروں کا مالک ہے جبریل، یہ سید الملائکہ ہے جبریل، یہ سماوی کائنات میں نوریوں کا سردار ہے جبریل۔ آقا نے فرمایا جبریل اگر اللہ تجھے بشر بنائے تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ جبرائیل امین نے عرض کی آقا مجھے تیری زلفوں کی قسم میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں گا۔ کیونکہ جس مجلس میں ابو بکر صدیق ہو میں دیکھتا ہوں نگاہ مصطفیٰ صدیق کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہ اتنے کھڑے ہیں اور اتنے اونچے ہیں اور اتنے سچے اور سچے ہیں کہ جبریل کی بھی طلب ہے کہ بشر بنوں تو صدیق اکبر جیسے بنوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہاں لٹایا؟ یار کے روضے کے اندر لٹایا، یار کے ساتھ لٹایا۔ امام الانبیاء کے غلام سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، حضور مدینہ میں رہے تو سنیوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ میں سب سنی تھے، مدینہ میں حضور رہے تو سنیوں میں اور گئے تو سنیوں میں،
دنیا سے گئے تو سنیوں میں، اور 15 صدیوں سے حضرت عائشہ صدیقہ سنی ہے یا کچھ اور؟ تو حضور کس گھر میں لیٹے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں لیٹے ہیں، اور 15 صدیوں سے حضور لیٹے ہوئے بھی سنیوں کے گھر میں ہیں، جیے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، لیٹے ہوئے سنیوں کے گھر میں، اور ساتھ کون لیٹے؟ حضرت ابو بکر و عمر کون ہے؟ سنی ہے یا کچھ اور لیٹے ہوئے بھی سنیوں کے ساتھ ہے، اور قیامت کو اٹھیں گے بھی سنیوں میں۔ اٹھیں گے بھی سنیوں میں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، مسجد نبی میں تشریف لائے نا، دائیں طرف صدیق اکبر تھے اور بائیں طرف فاروق اعظم، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضور۔ مسجد بری تھی، اس منظر کو صحابہ نے دیکھا نا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میرے صحابیوں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے۔ ہاں قضا نبس یوم القیامت، فرمایا میں جس طرح اس وقت مسجد میں آیا ہوں، میں اسی طرح میدان قیامت میں آؤں گا۔ امام الانبیاء نے بتا دیا، میں لیٹا ہوا بھی سنیوں کے گھر میں ہوں، میرے ساتھ بھی سنی لیٹے ہیں، اور میں قیامت کے دن اٹھوں گا بھی سنیوں میں۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں قیامت کو اٹھوں گا بھی صدیق و فاروق کے درمیان، اس کے بعد دنیا قبر سے نکلے گی، اپنی اپنی قبروں سے دنیا نکلے گی، اور سامنے جب اٹھیں گے قبروں سے تو دیکھیں گے کہ صدیق و فاروق نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ عجیب منظر ہوگا۔ امام الانبیاء کو غلام زندگی بھر جن کے ترانے گائے، اور سنی انہیں دیکھ کے مچل رہے ہوں گے، دشمن دیکھ کے جل رہے ہوں گے۔ تو لیٹے ہوئے بھی حضور سنیوں کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ الجنہ، من زار قبری فلہ الجنہ۔ آقا نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی نا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس وقت تو قبر مبارک نظر نہیں آتی، تو جو لوگ مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں، قبر تو چھپا دی نا ظالموں نے، آگے پردے تان دیے، پھر آگے جالیاں ہیں، پھر اندر لائٹ بھی نہیں ہے، کوئی بلب نہیں لگا اندر، تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی۔ تو حضور کی خوشخبری تو ہے کہ جس نے قبر دیکھ لی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی، اور یہ کب سے نظر نہیں آ رہی؟ یہ سنیے غور سے، یہ پہلے عرب شریف تھا، یا اس کو حجاز مقدس کہتے تھے۔ یہ جب سے سعودی حکومت آئی ہے نا، آل سعود کی حکومت، سعود بن عبدالعزیز، یہ 1924 میں ان کی حکومت آئی ہے بد مذہبوں کی، تو اس کی نسبت سے اس کو سعودی عرب کہنے لگے۔ بادشاہ تھا سعود، اس کی وجہ سے اس کو سعودی کہنے لگے، سعودی عرب۔ تو یہ 1924 میں بنا ہے سعودی عرب، اس سے پہلے عرب شریف تھا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جب 1 سال یا 2 سال مکہ یا مدینہ پاک یا عرب شریف میں نوکری کر کے آتے ہیں نا، اور پلٹ کے پاکستان آتے ہیں، پھر سنیوں کو، اہل سنت کے بھولے بالے لوگوں کو تبلیغ کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی دین تو وہاں سے نکلا ہے نا، تو وہاں تو میلاد نہیں ہوتا۔ کہتے دیکھو نا دین تو وہاں سے نکلا ہے، وہاں تو انگوٹھے نہیں چومے جاتے ہیں، وہاں تو 11ویں شریف نہیں ہوتی ہے۔ عام آدمی سوچتا ہے بھئی دین تو وہاں سے آیا واقعی، اور وہاں یہ بتا رہا ہے میلاد بھی نہیں ہوتا، انگوٹھے نہیں چومے جاتے، اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں ہوتا، تو یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ میلاد نہ ہونا یہ کب سے ہوا؟
1924 سے یہ جب سے یہ بد مذہب آئے فتنہ وہابیت کی بنیاد پڑی تو یہ چیزیں بند ہو گئی. اور امام الانبیاء کے غلاموں ان کے آنے سے پہلے وہاں اہل سنت تھے. اور اس پر دلیل دے رہا ہوں کہ یہ جو گنبد خضرا بنا ہے نا حضور کا، سبز روضہ سبز گنبد، یہ 1924 سے پہلے کا بنا ہوا ہے. یہ 1924 سے پہلے کا بنا ہوا، اور یہ بنایا ان بد مذہبوں نے نہیں، اہل سنت نے. تو گنبد خضرا آج بھی مدینہ میں بتا رہا ہے کہ یہ بد مذہب بعد میں آئے ہیں، پہلے 13 صدیوں تک اہل سنت کی حکومت رہی ہے. تو یہ جنہیں 100 سال ہوئے، اگر 100 سال والے سچے تو 1300 سال والے جھوٹے ہو گئے. تو جب سے یہ آئے ہیں فتنہ وہابیت پھیلا، انہوں نے اندر پردے لٹکا دیے، پھر جالیاں، پھر لائٹ نہیں ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں حسرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو، تو اس کو چھپا دیا انہوں نے. اب علماء کے لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور نے بشارت دی تھی کہ جس نے قبر دیکھ لی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی، اب تو جالیاں نظر آتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ تو ہمارے علماء نے لکھا شراح حدیث نے، انہوں نے کہا کہ سنی مدینہ میں جاتے ہی چونکہ حضور کے لیے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت پیغام دے گئے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو سنی مدینہ میں جاتا ہی حضور کے لیے. تو علماء نے لکھا وہ قبر نہ بھی دیکھ، صرف جالیاں دیکھ لے، اجر وہی ملے گا جو قبر دیکھنے پہ ملتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں یہ حدیث بتا رہی ہے، جس نے میری قبر دیکھ لی، جس نے جالیاں دیکھ لی، جس نے روضے کی زیارت کر لی، اس پر جنت واجب ہو گئی. اب تصور کرے کہ جس روضے کو دیکھنے والوں پہ جنت واجب ہوتی ہے، اور 15 صدیوں سے اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے. کہ جس گنبد خضرا کا مقام یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی، اور صبح سے شام تک وہ درود پڑھتے ہیں. 70,000 جو شام کو آتے ہیں صبح تک درود پڑھتے رہتے ہیں. اب بعض بدبخت کہتے ہیں کہ گنبد خضرا میں قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں تیری آنکھ زیادہ دیکھتی ہے یا نوریوں کی زیادہ دیکھتی ہے؟ وہ جو 70,000 نوری صبح آتے ہیں، 70,000 شام، ان سے پوچھ اگر روضے کے اندر کچھ نہیں تو مدینے میں کیا لینے آتے ہیں؟ اگر قبر میں کچھ نہیں تو کیا لینے آتے ہیں؟ تو وہ نوری آ کے بتاتے ہیں نادان، تو ہے ناری ہم ہیں نوری، تجھے کیا خبر؟ ہم عرش کی آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے میں آتے ہیں. کیوں؟ ہمیں خبر ہے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. وہ نوری اس لیے آتے ہیں کہ جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. اسی دور کے ایک بزرگ مدینہ پاک میں گلی میں جا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی احادیث کے مطابق مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع، ایک ریاض الجنہ. میں 2 جنتیں ہیں دل میں سوچ رہا تھا. مدینہ پاک کی گلی کے کونے پر کہتے ایک پاگل سی عورت بیٹھی تھی، جس کی وضع قطع سے لگ رہا تھا یہ کوئی دیوانی سی عورت. لوگ اسے بھکارن سمجھ کے یا فقیرنی سمجھ کے کچھ نہ کچھ خدمت کر کے گزر رہے تھے. کہتے ہیں میں اپنے دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ احادیث کے مطابق حضور کے شہر میں 2 جنتیں ہیں. جب میں اس عورت کے قریب پہنچا اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے آواز دی، تعالی ہنا یا اخی وسمع کلامی. مجھے کہنے لگی میرے بھائی ادھر آ اور میری بات سن. میں حیران ہوا کہ یہ دیوانی عورت مجھے کیا کہنا چاہتی ہے.
کہتے جب میں قریب گیا تو اس نے کہا تو سوچ رہا ہے حضور کے شہر میں صرف 2 جنتیں؟ بدبخت لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ مدینہ پاک کی دیوانی عورت وہ کہتے ہیں مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں؟ میں نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں. تو جلال میں آ کر کہنے لگی میری آنکھوں سے دیکھ مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، صرف 2 جنتیں نہیں، مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت ہے. اس کی ہر گلی جنت ہے، اس کا ہر محلہ جنت. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، جس مدینے کے محلہ جنت ہے، جس کی گلیاں جنت ہیں، اور گنبد خضرا کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا جہاں صدیق و فاروق لیٹے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تعارف کافی ہے جو امام الانبیاء ان کا کروا کے گئے. اور امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات نے فرمایا، صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 خوبیاں ایسی ہیں، کوالٹیز ایسی ہیں، خاصیتیں ایسی ہیں کہ ایک بھی کسی بندے میں ہو نا تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. 360 خصائل ایسے ہیں، خوبیاں، ایک بھی ہو تو جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، سر جھکا کے نہ حضور سے عرض کیا حل فی منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان 360 میں سے کوئی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ امام الانبیاء نے بازوؤں میں لے لیا صدیق اکبر اور چوم کر فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، فرمایا او میرے یار صدیق، وہ تجھ میں تو ساری پائی جاتی ہیں. تجھ میں تو ساری پائی جاتی ہیں. یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ حضور نے اپنے ساتھ اپنے روزے میں انہیں لٹا رکھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف 1-2 نکتے عرض کرنے لگا. یہ نہیں فرمایا للہ وزیران کہ اللہ کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا لی وزیران، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا جبریل اور میکائیل آسمانوں میں میرے وزیر ہیں، صدیق اور فاروق زمین میں میرے وزیر. اب بتائیے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟